اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یعنی اور تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ بھلائی کی طرف بلائے اور اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے منع کرے، اور یہی لوگ مراد کو پہنچے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ تمہارے درمیان، تمہارے بیچ ایک جماعت، ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے، جو اچھائی کی طرف بلائے، جو اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے روکے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح جو ہے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ تمہارے درمیان ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، ایک جماعت ضرور ایسی ہونی چاہیے جو اچھائی کا حکم دینے والی ہو اور برائی سے روکنے والی ہو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اچھائی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے ہی کامیاب ہیں۔ یعنی کامیابی کی ضمانت جن کو دی گئی، کامیابی کی سند جن کو دی گئی، ان لوگوں کو دی گئی جو اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس آیت کریمہ سے معلوم یہ ہوا کہ مسلمانوں کے درمیان ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو اچھائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یاد رہے کہ جہاں کوئی شخص کسی برائی کو روکنے پر قادر ہو، یعنی اگر کسی انسان کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ برائی کو روک سکتا ہے، چاہے زبان سے، چاہے ہاتھ سے، یا کسی بھی طریقے سے اگر وہ برائی کو روک سکتا ہے، تو برائی کا روکنا جو ہے اس کے اوپر فرض عین ہو جاتا ہے۔ فرض عین یعنی بہت ہی زیادہ ضروری، جیسے نماز فرض ہے، نماز فرض عین ہے، اسی طریقے سے جو ہے برائی کا روکنا بھی اس شخص پر فرض عین ہو جاتا ہے کہ وہ برائی کو روکے، وہ برائی کو روکے۔ تو اب میرے مسلمان بھائیوں، ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو برائی کو روکنے کی طاقت رکھتے ہیں، جو اچھائی کا حکم دینے کی طاقت رکھتے ہیں، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ چیز بری ہے، تو ان کے اوپر جو ہے فرض عین ہوتا ہے کہ وہ برائی کو روکے، چاہے زبان کے ذریعے سے، چاہے اپنی طاقت کے ذریعے سے، یا قولاً یا فعلاً، جس طریقے سے وہ برائی کو روک سکتے ہیں وہ برائی کو روکے۔ اگر نہیں روکیں گے، فرض عین ہونے کی وجہ سے وہ شخص بھی گناہگار ہو جاتا ہے، وہ شخص بھی گناہگار ہو جاتا ہے، اور اس سے جو ہے یہ سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ جب تمہارے اندر اتنی طاقت تھی، اتنی قوت تھی کہ تو جو ہے برائی کو روک سکتا تھا، پھر کیوں تو نے جو ہے برائی کو نہیں روکا؟ اس کو اس بات کا جواب دینا پڑے گا۔ آؤ دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، مسلم شریف کے اندر ہے کہ
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو برائی دیکھے، میرے آقا نے فرمایا تم میں سے جو برائی دیکھے تو اسے ہاتھ سے روک دے۔ میرے آقا نے فرمایا جو برائی دیکھے وہ ہاتھ سے روک دے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان کے ذریعے سے روکے، یعنی اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو زبان کے ذریعے سے روکے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا، قدرت نہیں رکھتا، یعنی زبان کے ذریعے سے بھی روکنے کی طاقت وہ قوت نہیں رکھتا، تو میرے آقا نے فرمایا کہ دل میں برا جانے، یعنی اس برائی کو برا جانے، ایسا نہیں کہ برائی کو اچھا سمجھے یا اس کی تعریف کرے یا اس میں خود شامل ہو جائے، نہیں، میرے آقا نے فرمایا کہ برائی کو دل سے برا جانے، اور آگے میرے آقا نے فرمایا اور یہ کمزور ایمان ہونے کی علامت ہے، یعنی جو زبان سے بھی نہیں روک رہا ہے، ہاتھ سے بھی نہیں روک رہا ہے، صرف دل میں برا جانتا ہے کہ یہ چیز جو ہے بری ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں یہ کمزور ایمان کی علامت ہے، کمزور ایمان کی علامت ہے، کیونکہ جس کے دل میں ایمان مضبوط ہوگا وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرے گا، بلکہ اس کے سامنے قرآن و حدیث کی تعلیمات ہوگی، وہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کو عام کرے گا، اور جو قرآن و حدیث کی تعلیم کو عام کرتا ہے، یعنی حق کو حق کہتا ہے، باطل کو باطل کہتا ہے، اسی کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اسی کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ منافقوں کے طریقے سے ایک کے سامنے جائے تو دوسرے کی تعریف کرے یا برائی کرنے لگے، دوسرے کے پاس جائے دوسرے کی برائی کرنے لگے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جو زبان سے برائی روکنے کی طاقت رکھتا ہے وہ زبان سے برائی کو روکے، جو ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتا ہے وہ ہاتھ سے روکے، اگر ان دونوں پر قدرت نہیں رکھتا تو دل میں جو ہے اس برائی کو برا جانے، اور یہ چیز جو ہے کمزور ایمان کی علامت ہے، کمزور ایمان کی علامت ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، جیسے ہوتا کیا ہے، آج اگر کسی کو صحیح بات بتا دی جائے کہ یہ چیز قرآن کے اندر موجود ہے، یہ چیز حدیث کے اندر موجود ہے، یا یہ چیز فقہ کی کتابوں کے اندر موجود ہے، قرآن نے اس چیز کو حلال کہا ہے، حدیث نے اس چیز کو حرام کہا ہے، ہمارے فقہاء اکرام نے جو ہے یہ تعلیم دی ہے، یعنی حق بات کو واضح کیا۔ اگر کسی نے باطل کو باطل کہا، اچھائی کا حکم دیا، برائی سے روکا، تو اب ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں کی سوچ کیا بن گئی؟ تو سوچ یہ لوگوں کی بن گئی کہ فلاں شخص جو ہے فتنہ پھیلاتا ہے، فلاں شخص فتنہ پھیلاتا ہے، آپس میں جو ہے درار پیدا کرتا ہے۔ نہیں میرے مسلمان بھائیوں، حق کی تعلیم دینا فتنہ نہیں ہے، اگر حق کی تعلیم دینا فتنہ ہوتا تو یہ سب سے پہلے فتنہ جو ہے میرے آقا نے شروع کیا ہے، پھر اس کے بعد صحابہ اکرام نے بھی اسی کام کو کیا ہے کہ ہمیشہ حق کی تعلیم دی ہے اور برائی سے لوگوں کو روکا ہے۔ اس لیے حق بات کہنے والا، قرآن و حدیث کی تعلیم دینے والا شخص فتنہ نہیں پھیلاتا، بلکہ تم کو جو ہے ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، تاکہ تم جو ہے جو جہنم کے راستے پر چل رہے ہو جنت کے راستے پر آ جاؤ، جو اہدنا الصراط المستقیم ہے اس پر آ جاؤ، تمہارا عمل بھی جو ہے درست ہو جائے، تمہارا ایمان بھی مضبوط ہو جائے۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، ترمذی شریف کے اندر ہے کہ حضرت حذیفہ بن ایمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث بہت ہی اہم حدیث ہے، اس کو آپ اپنے ذہن میں ضرور بٹھائیں
اور اس کو جو ہے یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ میرے آقا نے بات شروع کہاں سے کی؟ دیکھیں میرے آقا نے بات یہاں سے شروع کی، اس ذات کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے۔ یعنی پہلے میرے آقا نے قسم اٹھائی، پھر اس کے بعد میرے آقا نے ارشاد فرمایا۔ معلوم کیا ہوا کہ یہ بات کتنی اہم ہے کہ پہلے میرے آقا جو ہے قسم اٹھا کر پھر اس کے بعد فرما رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ تم یا تو ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ تم یا تو برائی سے روکو گے، اچھائی کا حکم دو گے، نیکی کا حکم دو گے۔ اگر ایسا نہیں کرو گے، اب میرے آقا فرماتے ہیں یا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے تم پر عذاب بھیجے۔ یعنی اگر ہم نے اچھائی کا حکم دینا چھوڑ دیا، برے کاموں سے لوگوں کو باز رہنا چھوڑ دیا، یعنی اچھی تعلیم دینا ہم نے چھوڑ دیا، برائی سے لوگوں کو روکنا چھوڑ دیا، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تم پر اپنا عذاب مسلط کر دے گا۔ یعنی اگر ہم نے اچھائی کا حکم دینا چھوڑ دیا، برائی سے لوگوں کو روکنا چھوڑ دیا، تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب مسلط کر دے گا، تم پر اپنا عذاب مسلط کر دے گا۔ اور آج وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں پر جو طرح طرح کے عذابات مسلط ہو چکے ہیں، کیونکہ مسلمانوں نے یہ کام کرنا چھوڑ دیا، اور جو حق کو حق کہتا ہے اس کو فتنہ گر کہا جاتا ہے، اور جو ملاوٹی لے کر چلتا ہے، یعنی جو ہے سب اچھا اس کو لوگ اچھا کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج جو مسلمان عذاب میں مبتلا ہے کہ انہوں نے اچھائی کی تعلیم دینا چھوڑ دیا اور برائی سے جو ہے لوگوں کو روکنا چھوڑ دیا، یعنی برا کو برا کہنا چھوڑ دیا۔ یہی وجہ ہے آج اللہ تعالیٰ نے ہم پر عذاب مسلط کر دیا ہے۔ اور آگے میرے آقا فرماتے ہیں پھر تم اس سے دعا مانگو گے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو گے مگر تمہاری دعا قبول نہ ہوگی۔ آج مسلمان بہت دعا کرتے ہیں، بار بار دعا کرتے ہیں، مگر ان کی دعا نہیں قبول ہو رہی ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، دعا نہ قبول ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اچھائی کی تعلیم دینا، حق کو حق کہنا چھوڑ دیا، باطل کو باطل کہنا چھوڑ دیا، اس لیے اللہ کا عذاب ہم پر مسلط ہو گیا اور ہماری دعائیں جو ہے رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی۔ اور معجم الاوسط کے اندر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے۔ یعنی یہ مسلمان کی پہچان ہی ہے، مسلمان کی یہ شان ہی ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اور آگے میرے آقا نے فرمایا یا اللہ تعالیٰ تم ہی میں سے برے لوگوں کو مسلط کر دے۔ یعنی اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمارا معاملہ جو ہے اچھا چلتا رہے گا، اور اگر ہم نے نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیا اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دیا تو میرے آقا فرماتے ہیں تمہارے ہی درمیان میں جو برا ہوگا وہ تم پر جو ہے مسلط کر دیا جائے گا۔ کس لیے؟ تاکہ وہ تم پر ظلم کرے، تاکہ وہ تم پر ظلم کرے۔ میرے آقا فرماتے ہیں تم میں سے ہی جو سب سے زیادہ برا ہوگا، ظالم ہوگا، وہ تم پر مسلط کر دیا جائے گا۔ آج آپ اٹھا کر تاریخ دیکھیں، آج آپ کتابوں کے اوراق کو الٹ کر دیکھیں کہ ہم پر جو عذابات مسلط ہوئے ہیں، جو ہم پر ظلم ہو رہا ہے، وہ ہمارے ہی بیچ کا رہنے والا شخص جو ہے ہم پر ظالم بن کر مسلط ہو چکا ہے، اور ہم پر جو ہے طرح طرح کے عذابات مسلط ہو چکے ہیں۔ وہ ظلم کر رہا ہے اور ہماری دعائیں جو ہے رب کی بارگاہ میں
قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو حق ہے اس کو حق کہا جائے اور جو باطل ہے اس کو باطل کہا جائے، جو چیز بری ہے اس کو بری ہی چیزوں میں اس کا شمار کیا جائے، اور جو اچھائی کی بات ہے اس کو قبول کر کے اس پر عمل کیا جائے۔ اور شعب الایمان کے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مقام پر کھڑے ہو کر حق بات کہہ سکتا ہے تو اس کے لیے درست نہیں کہ حق بات نہ کہے۔ جو شخص جہاں پر کھڑا ہو کر یا جہاں پر وہ حق بات کہہ سکتا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ وہ حق بات نہ کہے۔ جیسے مثال کے طور پر اس منبر سے کھڑے ہو کر میری یہ ذمہ داری ہے، میرے اوپر یہ حق ہے کہ جو حق بات ہے وہ میں بیان کروں۔ اب اگر میں یہاں سے کھڑے ہو کر حق کو حق نہ کہو، باطل کو باطل نہ کہو، تو میں نے جو ہے اس منبر کے حق کو ادا نہیں کیا، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرے گا، پوچھے گا کہ تم کو جو ہے منبر دیا گیا، تم کو مائک دیا گیا، تمہاری ذمہ داری لگائی گئی، پھر تم نے جو ہے حق کو حق کیوں نہیں کہا، باطل کو باطل کیوں نہیں کہا؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ جو شخص جہاں سے حق بات کہہ سکتا ہے اس کے لیے درست یہی ہے کہ وہ وہاں سے حق بات کا اعلان کرے، حق بات لوگوں تک پہنچائے، قرآن و حدیث کی جو صحیح تعلیمات ہے وہ لوگوں تک پہنچائے۔ یہ اور بات ہے کہ زمانہ اس کو فتنہ گر کہے یا کچھ بھی کہے، اور یہ ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے۔ آپ چاروں امام کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، چاروں امام کو کیوں شہید کیا گیا؟ حق بات کا اعلان کرنے کی وجہ سے، حق بات کی تعلیم دینے کی وجہ سے چاروں امام کو شہید کیا گیا۔ اور آج بھی اگر کسی پر ظلم ہوتا ہے تو حق بات کہنے کی وجہ سے ہی اس پر ظلم ہوتا ہے۔ مگر میرے آقا نے آخر میں میرے آقا نے بتایا کہ موت جو ہے، حق بات کہنا اس کی موت کو مقدم کر سکتا ہے، نہ اس کے لکھے ہوئے رزق سے اسے محروم کر سکتا ہے۔ یعنی حق بات اگر کوئی کہتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اس کی وجہ سے مجھے موت آ جائے گی، تو میرے آقا فرماتے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ موت کا وقت جو ہے وہ مقرر ہے، نہ ایک سیکنڈ پہلے آ سکتی ہے موت اور نہ ایک سیکنڈ کے بعد موت آ سکتی ہے۔ اور اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ اس کی وجہ سے میرا رزق بند ہو جائے گا، تو میرے آقا نے فرمایا کہ ایسا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جس کی قسمت میں مقدر میں جتنا رزق لکھا جا چکا ہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہے گا، اس کا رزق جو ہے اس تک پہنچ کر رہے گا۔ اس لیے نہ موت کے خوف سے حق بات کہنا چھوڑا جائے، نہ رزق کے خوف سے جو ہے حق بات کہنا چھوڑا جائے۔ ہمیشہ جو ہے اچھائی کا حکم دیا جائے اور بری باتوں سے روکا جائے۔ اگر ہم نے اس چیز کو نہیں اپنایا تو جو میرے آقا نے فرمایا ہے کہ تم پر عذاب مسلط کر دیا جائے گا، اور وہ عذاب ہم پر آج مسلط ہو چکا ہے، اگر اس سے چھٹکارا پانا ہے تو اس چیز کے دامن کو جو ہے مضبوطی سے تھامنا ہوگا۔ اپنے گھر سے ہم شروع کریں، پہلے اپنی اولاد کو اچھائی کا حکم دے، بری باتوں سے روکے، اپنے معاشرے میں اس چیز کو عام کریں، اپنے رشتہ داروں میں عام کریں، یعنی ہمارا تعلق جس سے جڑتا جائے سب کو جو ہے ہم اچھائی کا حکم دیں اور بری باتوں سے روکیں، تاکہ ہمارا معاشرہ جو ہے صاف و شفاف ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔